آپ دیکھیں گے آپ اگرچہ بہتر جانتے سب بزرگان ہیں، ہم جب ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں پہلے 2-3-4 سال میں بھی، تب بھی جب ہم جاتے ہیں اپنے علاقے میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علامت اللہ ہے، ہاتھ چھوڑنے کی کوشش، جوتے سیدھے کرنے کی کوشش، مسائل پوچھنے کی کوشش، عزت دینے کی کوشش. لیکن وہ جو کہتا رہا کہ عندی علم الاولین والآخرین، وہ جو کہتا رہا ہا ہنا علم جما، اس کے دروازے پہ لوگ آگ لے کے ایک عام شخص آپ کو ایک علمی مسئلہ بیان کرے، اس کی کتنی عزت کرتے ہیں آپ. کیسی امت ہے کہ رسول گرامی اسلام بتا کے گئے، رسول گرامی اسلام سمجھا کے گئے. 6 ماہ تک انس بن مالک کہتے ہیں نماز فجر پڑھ کے مسجد میں موجود ہیں صحابہ تاکہ دیکھ لیں. رسول خدا بعد میں کسی اور وقت بھی سلام کر سکتے تھے، لیکن نماز فجر پڑھنے کے بعد وہیں اپنے مصلی سے اٹھ کے مسجد میں کھل رہا ہے نا دروازہ جناب سیدہ، اس دروازے پہ آگے پڑھ رہے السلام علیکم یا اہل بیت من غوا فمعدن الرسالہ. پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرما رہے انما یرید اللہ، تاکہ یہ سننے والے سمجھ لیں کہ وہ اہل البیت جن کو قرآن یہ سند دے رہا ہے عصمت الطہارت کی، وہ یہ ہیں. بخاری ادب مفرد میں لکھتا ہے کلما دخل علیہ، کلما، علماء بہتر جانتے ہیں جب بھی رسول کی بیٹی اپنے بابا کے پاس آتی تھی. مجھے دوستوں نے حکم دیا، قبلہ مولائی صاحب نے فرما رہے تھے کہ قبلہ عاشق صاحب مجلس سب جب بھی بیٹھتے تھے تو جناب سیدہ کے مسائل کو یاد کرتے تھے. کیا عظیم توفیق ہے شہزادی کونین کے مسائل کو بیان کرنا، کیا عظیم اجر ہے اس حدیث مجنونیت کو بیان کرنا. ایک روایت میں کہ امام جواد علیہ السلام بچپن کا سن ہے، 7 یا 8 سال کے، زمین پہ مٹی پہ لکیریں کھینچتے جا رہے ہیں تو خدا ان دونوں پہ لعنت ہے اور روتے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا کہ کاش وقت جلد آئے جب ہمارا قائم ظہور کرے. کتنا انتظار ہے اپنی دادی کا، کتنا انتظار ہے معصومین کو اپنی دادی کا انتقال کا. روتے ہوئے غضبناک اور غضب میں غصے میں زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں. وہ وقت کب آئے گا جب ہمارا قائم ظہور کرے. طول تاریخ میں معصومین اسی پہ روتے ہیں کیا ہوا رسول کی بیٹی کے ساتھ. لیکن میں قربان جاؤں علی کے شجاعت پہ، میں قربان جاؤں علی تیرے صبر پہ، میں قربان جاؤں علی تیرے حوصلے پہ، میں اپنی نسل فدا کروں اس صبر و تحمل پہ. خود نجل بلاغ فرماتے ہیں اشجع الناس من غلب ہوا، شجاع ترین وہ ہے کہ اس کا نفس کچھ چاہ رہا ہو لیکن اس پہ غلبہ کر رہے. علی کے سامنے رسول کی بیٹی کو مارا جائے، علی کے سامنے میں نے روایت کو پڑھا کہ جب دروازے کو گرایا گیا، اب رسول کی بیٹی جب گری، علی ایک مرتبہ اٹھ کے جب اپنے حجرے سے آئے، ایک مرتبہ ایک لائن کو اس طرح سے گردن سے پکڑ کے اٹھایا تو اس کی سانسیں بند ہو گئی. اور پھر ایک مرتبہ جب زہرا کی چیخ سنی، اب اس کو چھوڑ دیا. ہمارے ایک استاد فرما رہے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح علی کو باندھا گیا رسی سے؟ کس کی جرأت تھی کہ علی کو رسی سے باندھے؟ جملہ سنیے گا، عجیب غربت بھرا جملہ. کہتے کس کی جرأت ہے کہ علی کو رسی سے باندھے؟ لیکن ہوا کیا جب رسول کی بیٹی پہ دروازہ گرایا گیا، سلمان سے سلیم بن قیس نے پوچھا تھا، قال سلیم قلت یا سلیمان ادخلوا ولم يكن استئذان، بغیر اجازت کے داخل ہوئے جہاں رسول اجازت دیتے تھے. قال عین عزت الجبار ما على الزهراء من خمار. اس طرح سے حملہ کیا
رسول کی بیٹی اس اعتماد کے ساتھ گئی تھی کہ شاید اب میں جاؤں گی، تیسری مرتبہ آئے تھے نا، اب میں جاؤں گی تو میرا حیا کریں گے۔ جب ساتھ والوں نے بھی کہا کہ اے شخص کس طرح سے اس دروازے کو جلائے گا، کس طرح سے اس گھر کو جلائے گا کہ جس میں فاطمہ ہے، جس میں حسنین ہے، کہتا ہے بھائی فاطمہ ہوتی ہے تو ہو، حسنین ہوتے ہیں تو ہو۔ ہمارے استاد بیان فرما رہے تھے جب دروازہ گرا، رسول کی بیٹی کی حالت کچھ ایسی تھی، علی آگے بڑھے، فاطمہ کا حجاب درست کر رہے تھے، فاطمہ کو بازوؤں سے پکڑ کے اٹھا رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علی فاطمہ کی حالت کو درست کر رہے تھے۔ ظالم علی کی کمر میں رسیوں کو گھیر رہے تھے، ظالم رسیوں کو علی کی کمر میں باندھ رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں علی کے ہاتھوں کو نہیں باندھا، صرف علی کے ہاتھوں کو اس طرح سے نہیں باندھا، بلکہ علی کے بازوؤں کو علی کی کمر کے ساتھ، علی کی ٹانگوں کے ساتھ اس طرح سے باندھا کہ علی اب اپنے بازوؤں کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کی بیٹی ہوش میں آئی، وہ مدافع ولایت علی ایک مرتبہ ہوش میں آئی، فضہ سے پوچھا اے فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ جب بتایا گیا کہ ابو الحسن کو باندھ کے گردن میں رسی ڈال کے بازوؤں کو کمر کے ساتھ باندھ کے مسجد کی طرف لے گئے، ایک مرتبہ اٹھی۔ آپ اس بی بی کا اندازہ کریں کہ جس کے بارے میں روایات فرماتی ہیں سارت کل خیال، جس کے بارے میں روایات کہتی ہیں اپنے بابا کو صبح شام روتی تھی، اتنا روتی تھی، ضعیف ہو چکی تھی وہ بی بی جو اس حالت میں تھی کہ جس کے بارے میں محقق اصفہانی فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا قَذَابَةَ الْأَسْرَارِ، اس حالت میں اٹھی اور جا کے علی کی کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ اب روایت تو یہ کہتی ہے کہ ایک طرف سے رسی کو کھینچنے والے چند مرد تھے، دوسری طرف سے کمر بند کو کھینچنے والی ایک مستور تھی، لیکن وہ کھینچ نہیں پا رہے تھے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس روایت کی تفسیر یہ ہے علی کو معلوم تھا کہ پیچھے زہرا نے کمر بند میں ہاتھ رکھا ہے، علی نے اپنے آپ کو زمین پہ اتنی مضبوطی سے ٹھہرایا ہوا تھا کہ ایک طرف سے بیسیوں مرد کھینچ رہے تھے، علی ہل نہیں رہے تھے۔ میں ہلوں گا تو فاطمہ زمین پہ گھسیٹتی ہوئی چلی آئے گی، لیکن علی کو کیا پتا تھا کہ میں اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو ہلنے سے روک کے رکھوں گا۔ یہ ظالم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ظالم کو دوزیاں نہ اٹھو۔